اور افسوسناک خبر دیں آپ کو، بھارتی گلوکارہ لتا منگیشکر انتقال کر گئی ہیں۔ عام نہیں ہیں، وہ چل بسی ہیں۔ بھارتی گلوکارہ لتا منگیشکر ایک بہترین گلوکارہ کے طور پر دنیا بھر میں جانی جاتی ہیں۔ بھارت، پاکستان اور برصغیر کے دیگر ممالک میں ان کا بڑا نام تھا، جس کی وجہ سے وہ خاصی مشہور ہوئیں اور کئی بھارتی فلموں کے لیے انہوں نے گانے گائے۔ وہ آئی سی یو میں زیر علاج تھیں اور اب یہ خبر آ رہی ہے بھارتی گلوکارہ لتا منگیشکر چل بسی ہیں، وہ انتقال کر گئیں۔ نامور بھارتی گلوکارہ لتا منگیشکر چل بسی ہیں۔ بھارتی میڈیا کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کئی فلموں کے لیے انہوں نے بہترین نغمے اور گانے گائے۔ ان کی عمر 92 سال تھی۔ بھارتی میڈیا کی جانب سے بتایا جا رہا ہے، یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی ہیں، وہ انتقال کر گئی ہیں اور وہ اسپتال میں زیر علاج تھیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ آئی سی یو میں زیر علاج تھیں اور ان کی عمر 92 سال تھی۔ لتا منگیشکر جو کہ بہترین بھارتی گلوکارہ کے طور پر جانی جاتی ہیں، نہ صرف پاکستان، بھارت بلکہ پوری دنیا میں ان کا نام تھا، اور اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ 92 سال کی عمر میں چل بسی ہیں۔ نامور بھارتی گلوکارہ لتا منگیشکر چل بسی ہیں۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ وہ 92 سال کی ان کی عمر تھی۔ اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں، ایڈیٹر ان چیف نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لغاری صاحب، افسوسناک خبر ہے نہ صرف بھارت کے لیے بلکہ پورے برصغیر کے لیے، ایک اچھی گلوکارہ اب اس دنیا میں نہیں رہیں۔ جی، یہ ایک پورے عہد کا جو پچھلی ایک صدی پر قدرت نے جو احسان کیا تھا وہ احسان اٹھا لیا ہے۔ لتا منگیشکر کی آواز اور لتا منگیشکر پورے برصغیر کے لیے اور پوری دنیا کے موسیقی سننے والوں کے لیے ایک بہت بڑی آواز اور قدرت کا ایک بڑا احسان تھی، اب ہمارے درمیان نہیں رہی ہیں۔ ایک پورے عہد کا جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اس دور کے ایک بہت بڑے انسان کا اٹھ جانا ہمارے لیے ہمارے پورے عہد کے لیے ایک بڑا سانحہ ہے۔ یہ کسی ملک کا حادثہ نہیں ہے، یہ صرف بھارت کا نہیں ہے، بلکہ یہ پورے برصغیر کے تمام ملکوں اور برصغیر کے علاوہ ان کی آواز پورے صحرائے عرب میں گونجتی تھی، ان کی آواز سینٹرل ایشیا میں گونجتی تھی، ان کی آواز یورپ میں گونجتی تھی، امریکہ میں گونجتی تھی، وہ دنیا بھر میں ان کے سننے والے تھے۔ اور پوری انہوں نے بہت کم عمری میں گانا شروع کیا تھا، تو ایک 80 سال تک اور 80 سال سے زیادہ، یعنی ایک صدی جو ہے وہ ان کی ہی صدی تھی۔ یہ لتا منگیشکر کی صدی تھی، لتا منگیشکر کی آواز کی صدی تھی۔ موسیقی میں قدرت نے ہمیں نصرت فتح علی خان عطا کیے تھے اور برصغیر کو، اور ہمیں بڑے اور فنکار بھی ملے، نور جہاں ملی۔ لتا منگیشکر نور جہاں کی بہت عزت کرتی تھیں، مہدی حسن کی بہت عزت کرتی تھیں۔ لتا منگیشکر نے کہا تھا کہ مہدی حسن کے گلے میں بھگوان بولتا ہے، اور مہدی حسن کا بہت نام بھی تھا، آواز بھی تھی۔ لتا منگیشکر ان کے ساتھ کی تھیں اور ہمارے عہد تک اور اس صدی تک، اور اس صدی کے اس تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اس لوگوں کے ساتھ رہیں، اپنی آواز کے ساتھ، اپنے سروں کے ساتھ، اپنے سرگم کے ساتھ، اپنے نت کے ساتھ، اپنی آواز کے بھاؤ کے ساتھ، اپنی آواز کے حسن کے ساتھ، ایک خوبصورتی کے ساتھ، ایک کوملتا کے ساتھ، ایک ایسی آواز جو صبح کوئل کی آواز کی طرح، بلکہ بہت خوبصورت آواز، ہمارے عہد کی آواز لوگ سنتے تھے تو لوگ اس دھن میں مست ہو جاتے تھے۔ اب وہ آواز ہمارے درمیان ہے، وہ ان کا وجود ختم ہو گیا ہے، لیکن ان کے گائے ہوئے گیت، ان کی کہی ہوئی غزلیں، ان کے مختلف قسم کے شعر، موسیقی میں ان کے نئی دریافتیں، وہ ہمارے ساتھ رہیں گی، ہمارے آنے والی نسلوں کے ساتھ رہیں گی۔ لتا منگیشکر آواز ایک امر آواز تھی اور وہ ہمیشہ کے لیے ایک امر رہے گی۔ موسیقی سننے والے بہت لوگ آئے ہیں، بہت لوگ موسیقی سنتے رہیں گے، لیکن یہ آواز کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہم آج تک استاد بڑے غلام علی خان کو سنتے ہیں، ہم آج بھی مہدی حسن خان کو، غلام علی کو،
اور ہم سنتے ہیں نور جہاں کو، اور ہم ہمیشہ سنتے رہیں گے عشقر کی آواز کو، کہ یہ آواز لوگوں کے مزاج کا، لوگوں کے ایک ذہنی ارتقاء کا ایک حصہ رہی ہے، اور لوگوں کو بہت خراب حالات میں جب مایوسیاں گھیر لیتی ہیں تو لتا منگیشکر کی آواز ایک حسن بن کر، ایک خوبصورتی بن کر، ایک ایسا حسن بن کر آ جاتی ہے کہ جس کو زوال نہیں ہوتا ہے۔ وہ ایک انسانی جسم تھا جس کو زوال آ گیا، لتا منگیشکر کی آواز کو زوال نہیں آئے گا۔ لتا منگیشکر کی آواز ہمیشہ گونجتی رہے گی، ایک دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک۔ لغاری صاحب، آپ نے لتا منگیشکر کی آواز کے حوالے سے بات کی تو جس وقت وہ سر لگاتی تھیں، گانا اسٹارٹ کرتی تھیں، ایسا لگتا تھا جیسے اتنی بڑی عمر کی نہیں ہے، لیکن ان کی آواز جس طرح پکی تھی اور سر جس طرح پکے تھے شاید ہی کسی دوسرے فنکار یا گلوکارہ کے ہوں گے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ انہوں نے جو 12 سال میں گایا، 10 سال کی عمر میں گایا، اور پھر 80 سال کی عمر میں گایا، پھر 90 سال کی عمر میں گایا، لیکن ان کی آواز میں فرق نہیں آیا۔ لتا منگیشکر کی آواز ایک جیسی رہی ہے، اور جو اس کے اندر سے سر نکلتے تھے اور سر کا ایک سرگم ہوتا تھا، جس طرح سے وہ سر بہہ کر نکلتے تھے۔ میں جب کبھی بہت ہی شانت، بہت ہی آرام کے ایسے ہموار علاقوں میں دریائے سندھ کو بہتا دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی آواز جس کے اندر قدرت نے بے پناہ حسن عطا کیا ہے۔ یہ آواز کا بہتا ہوا دریا تھا ان کی آواز، اور لتا منگیشکر کی آواز ایسا لگتا تھا کہ جیسے دریا بہہ رہا ہے اور بہتا چلا جا رہا ہے، اور ان کے سر ایسے بکھرتے جا رہے ہیں جیسے ہوا بکھرتی ہے، جیسے ہوا چلتی ہے اور ہوا کی لہریں چلتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی ہیں۔ لتا منگیشکر کی آواز ایسے ہی بہتی چلی جاتی تھی۔ لغاری صاحب، جیسے نور جہاں کو ہمارے یہاں پاکستان میں ریسپیکٹفل سنگر سمجھا جاتا ہے، پوری دنیا میں ان کو ریسپیکٹفل سنگر سمجھا جاتا ہے، اسی طرح لتا منگیشکر کی بھی یہی ہسٹری ہے۔ تقریباً 36 سے زائد انڈین زبانوں میں انہوں نے جو ہے وہ گیت گائے اور لوگوں کا دل بہلایا۔ نہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ حالانکہ ہندوستان میں 23-24 زبانوں کو قومی زبانوں کا درجہ، لیکن انہوں نے 35-36 زبانوں میں گایا اور ہر زبان میں ڈوب کر گایا، اور نور جہاں نے بھی ایسا کیا۔ نور جہاں نے ہمارے ہاں کئی زبانوں میں، یعنی پشتو میں بھی گایا، بلوچی میں بھی گایا، سرائکی میں گایا، سندھی میں گایا، سندھی میں ان کے کمال گیت تھے، پنجابی میں گایا، اردو میں گایا۔ ہمارے ہاں ایک مکمل آواز، ایک ایسی آواز جو ہر لحاظ سے اپنے طور پر مکمل آواز تھی محترم میڈم نور جہاں کی۔ اور میڈم نور جہاں تو جب ہندوستان گئی تھی تو لتا کے لیے ایک خوشی کے دن تھے۔ لتا اور اس وقت جتنے بڑے فنکار موجود تھے اداکاری کی دنیا کے، دلیپ کمار اور لتا منگیشکر، انہوں نے اپنے دیدہ اور دل فرش راہ کر دیے تھے نور جہاں کے لیے، اور نور جہاں کو ان کا ٹریبیوٹ ہوتا تھا، اور ہمیشہ انہوں نے کیا ہے۔ اور لتا کے اندر یہ حسن تھا، یہ خوبصورتی تھی کہ وہ احترام کرنا جانتی تھی، وہ عزت کرنا جانتی تھی۔ فنکار ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جب وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ایک پورے کا پورا رسپیکٹ نہ ہو۔ وہ ایک ایسی فنکار تھی جو عزت کرنا جانتی تھی، دنیا ان کی عزت کرتی تھی، دنیا ان کا احترام کرتی تھی۔ لتا منگیشکر سراپا احترام تھی۔ لغاری صاحب، وہ خود کہتی تھی کہ ان کے لیے سب سے بڑا ایوارڈ جو ہے وہ لوگوں کا پیار ہے، ان کے پرستاروں کا پیار ہے، اور اسی سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ بھارت کی جانب سے بھی ان کے جو فن تھا اس کو نوازا گیا، اور بھارت کا جو سویلین ایوارڈ تھا سب سے بڑا بھارت رتنا، اس سے بھی ان کو نوازا گیا۔ بھارت رتنا سے تو ان کو نوازا ہی گیا ہے، لیکن کروڑوں انسانوں کے دلوں کی دھڑکنوں میں لتا منگیشکر موجود ہوتی تھی، اور اس 1 ارب سے زائد کے پورے برصغیر کے 1.5 ارب کی آباد ہے۔ وہ لتا منگیشکر کو ایک ایسا بھی شخص نہیں ہو سکتا ہے جو بلوغت کے قریب پہنچ رہا ہو، جو آوازوں کو سننے کا وہ رکھتا ہو، شعور رکھتا ہو،
اس کے لیے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اس آواز کو نہ جانتا ہو. ہر وہ زیرو، ہر وہ انسان جو سمجھنا جانتا ہے، جو سننا جانتا ہے، اس کو پتا تھا کہ لتا منگیشکر کی آواز، یہ آواز لتا منگیشکر کی ہے. ہر انسان کو پتا تھا. اور 1.5 ارب انسانوں میں اس پورے ریجن میں، ساؤتھ ایشین ریجن میں، وہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی، کوئی ایسا مقام نہیں ہوگا جہاں لتا منگیشکر کو نہ جانا جاتا ہو. ایک عہد کا خاتمہ ہوا، ایک بہت بڑا عہد. ہم اس عہد میں آئے اور ہم اس عہد میں رہ رہے ہیں جو لتا منگیشکر کی موسیقی کا عہد تھا، کہ نور جہاں کی، مہدی حسن خان کی، ان لوگوں کی موسیقی کا عہد تھا. بالکل صحیح. کل نذیر لغاری صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ ایک عہد تمام ہوا ہے، نور جہاں کی آپ نے ذکر کرا، لتا منگیشکر بھی اپنے آپ میں ایک مکمل میوزک انڈسٹری تھی، اکیڈمی تھی کہ لوگ ان کو دیکھ کے سیکھتے ہیں اور آنے والی نسل بھی ان سے سیکھے گی. جس طرح نصرت فتح علی خان صاحب سے سیکھا، تو یہ لوگ ہمارے یہاں سرمایہ ہیں. ہاں، میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہیں اپنا لتا منگیشکر کو ایک نہیں، دو نہیں، اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آواز نکالتے ہیں تو سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو لتا منگیشکر بننے کے لیے ان کی راہ کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی آواز جیسی آواز نکالتے ہیں. اور بعض مجھے حیرت ہوتی ہے سن کر کہ باقی بالکل ایسا لگتا ہے کہ اگر لتا منگیشکر نہ ہوں تو آواز بالکل لتا منگیشکر کے جیسی ہے. اور یہ قدرت کا احسان ہوتا ہے نسلوں کے اوپر. بہت سی یعنی صحرائے عرب کی بلبل صحرا ام کلثوم کی جب آواز نکلتی تھی تو لگتا تھا کہ صحرا عرب کے صحرا بول رہے ہیں، لگتا تھا کہ افریقہ کا سہارا بول رہا ہے جو 7-8 ملکوں پر مشتمل ہے. اور لگتا تھا یہاں پر جو بلبل صحرا ام کلثوم بول رہی ہیں تو پورے عرب کے ریگستانوں سے آواز اٹھ رہی ہے. یہاں ایسا لگتا تھا کہ لتا منگیشکر گا رہی ہیں تو ہمارے اسم کے دریا جو ہیں ان کے دریائے سرسوتی بہ رہا ہے، دریائے گنگا بہ رہا ہے، دریائے جمنا بہ رہا ہے، ہمارا دریائے سندھ بول رہا ہے. اور اسی طرح سے یہ سارے کے سارے دریاؤں کا جو پانی کا ایک ہلچل ہوتی تھی وہ ان کی آواز میں ہوتی تھی. ہمارے یہاں سے لاہور گئے تھے محمد رفیع، کیا آواز تھی اور کس طرح سے وہ ایک بڑے دریا کی مانند اس کی آواز بہ چلتی تھی. محمد رفیع بڑے فنکار تھے. یہ وہ عہد ہے جس عہد میں بڑے فنکار ایک ساتھ آتے ہیں اور وہ ایک کلی لیتے ہیں، ایک کلی استاد بڑے غلام علی خان سے ایک کلی لیتے ہیں اور پھر اپنا پورے کا پورا عہد گزار دیتے ہیں. ان لوگوں نے، ان تمام لوگوں نے، جتنے بڑے فنکار تھے، انہوں نے استاد بڑے غلام علی خان سے ایک کلی لی اور اس کے بعد انہوں نے چلایا. نور جہاں جو ہے وہ کلی، جب لتا منگیشکر کو اور نور جہاں کو اور محمد رفیع کو اور مہدی حسن کو 100 روپے کا، 50 روپے کا معاوضہ ملتا تھا، اس زمانے میں استاد بڑے غلام علی خان کو 25,000 کا معاوضہ ملتا تھا. اور وہ ایک انتہا تھی جو ہمارے عہد سے پہلے عہد کی انتہا تھی. اور اس کے بعد جو انتہا ہے وہ یہ لوگ ہیں جو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے موسیقی کی دنیا میں بڑا کام کیا اور نئی چیزیں نکالی، بہت بڑی چیزیں. بالکل، موسیقی کی دنیا میں بڑا کام کیا ہے. نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. اپنے ناظرین کو ایک بار پھر اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے. سروں کی ملکہ لیجنڈری گلوکارہ لتا منگیشکر 92 برس کی عمر میں چل بسی ہیں. لتا منگیشکر ممبئی کے بریچ کینیڈی اسپتال میں چل بسی. لتا منگیشکر کو 8 جنوری کو ہلکی علالت کے ساتھ کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی تھی، جس کے بعد انہیں ممبئی کے بریچ کینیڈی اسپتال منتقل کیا گیا تھا. بعد میں انہیں نمونیا کی تشخیص ہوئی تھی، جس کے بعد انہیں انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل کیا گیا تھا اور تقریباً 20 روز تک وینٹیلیٹرز پر رہی تھیں. گزشتہ روز لتا منگیشکر کی حالت ایک بار پھر بگڑنے پر انہیں دوبارہ وینٹیلیٹر پر منتقل کیا گیا تھا. بریچ کینیڈی اسپتال کے ڈاکٹر نے لتا منگیشکر کی حالت کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ گلوکارہ اب بھی ICU میں ہی ہیں اور ڈاکٹرز کی زیر نگرانی ہی رہیں گی. ٹھیک ہے، ایک اگر بات کہا جائے کہ کرونا نے ایک اور سیلیبریٹی کی جان لے لی ہے تو غلط نہ ہوگا. اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ کئی سیلیبریٹیز کرونا کا شکار ہو چکی ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.